اللہ کو رب ماننے کا، اس میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ میرا امپریشن یہ ہے کہ قرآن مجید دیہاتی اور قبائلی محاورے میں اور زبان میں نازل ہوا ہے، یہ شہری زبان میں نازل نہیں ہوا۔ دیکھیے شہر کا بڑا میاں صاحب ہے اور دیہات کا بڑا چودھری صاحب ہے۔ اب جب شہر کے بڑے یعنی میاں صاحب کا کوئی ملازم، اس کا وہ ملازم ہوتا ہے نا، وہ غبن کرے تو میاں صاحب کیسے ٹریٹ کرتے ہیں اسے؟ حساب کرواتے ہیں کہ بتاؤ اس کے ذمہ کتنے پیسے ہیں، 2.5 لاکھ روپیہ ہے، بھائی 2.5 لاکھ پورا کر جاؤ تو بس جاؤ۔ ویئرز چودھری صاحب جو ہے، جب ان کا کمی جو ان کا غلام ہوتا ہے، وہ جب کوئی چوری کرتا ہے تو ہاؤ ہی ٹریٹس ہم، پتہ ہے؟ سمپلی اسے کال کرتا ہے وہ، اور اگر وہ یوں کر کے سلام کرتا ہوا، وہ جسچر دے کہ میں آپ کا غلام ہوں، یا ہاتھ جوڑتا ہوا میرا سائیں کہتا ہوا، چودھری صاحب کہتا ہوا آ جائے، تو اس کو ایک آدھ ٹھڈا لگائے گا، ایک آدھ تھپڑ لگائے گا، اینڈ the matter is finished۔ اگر اللہ تعالیٰ پائی پائی کا حساب لینے لگے تو ہم مردوں سے تو آنکھ کا حساب نہیں دیے جانا، باقی تو سب گلاں چھڑ دو، سمجھے نا؟ تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آقا ہے، and he will certainly treat us like lords, not like employers۔ علامہ اقبال نے تو منطقی انتہا کر پہنچا دیا نا اس کو، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ کہ اللہ تو ایڈا وڈا، دنیا جہان تو ہر چیز تو بے نیاز، انڈیپینڈنٹ آف ایوری تھنگ، اور میں ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ آن یو، فقیر محتاج، روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ قیامت کے دن میرے جھوٹے بہانے قبول کر لینا، تجھے پتا ہوگا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن تیری شان کا بھی تقاضا ہے کہ اس فقیر کو منہ نہ لگانا، بس جھوٹے بہانے قبول کر۔ وہ سمری ٹرائل جو ہوتا ہے نا، وہ جو لارڈ والا ٹرائل ہے، بس غلام نے معافی مانگ لی، ختم، سمجھے نا؟ تو یہ ہے اصل میں اللہ تعالیٰ کا وہ لارڈز ایٹیچیوڈ، مغفرت۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے وہ لوگوں کہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ غلطی ہو جائے، وہ آدم علیہ السلام کا کریکٹر جو ہے، معافی مانگو، وہ اپریشیٹ کرتا ہے، وہ پسند کرتا ہے، معاف کر دے گا تمہیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ لائلٹی، وفاداری۔ یہ ری ایشور کر دو کہ بندے اسی کے ہو، تو وہ تم سے حساب لے کر کیا کرے گا؟ ہاں، اگر چوئی صاحب کو یہ پتا چل جائے کہ میرے اس کمی نے میرے شریک کے ساتھ جا کر ہاتھ ملایا ہے، یہ ہے اصل آفینس، پھر اسے جان سے مروا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آقا ہے، لارڈ ہے، اور معاف کرنے والا ہے۔ پھر اسی کو جس کو آپ لارڈ مانتے ہیں، یہ بھی ایک فرق ہے میاں صاحب میں اور چوئی صاحب میں۔ میاں صاحب کا کوئی ملازم کہیں کسی مقدمے میں پھنس جائے تو وہ سمپلی اس کو نوکری سے فارغ کر دیں گے اور اس کے لیے ٹیلی فون بھی کرنا پسند نہیں کریں گے شاید۔ جبکہ چودھری صاحب جو ہیں وہ اپنے کمیوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ چوئی صاحب کے آدمی کو ایس ایچ او چوئی صاحب کی اجازت کے بغیر گرفتار کر کے نہیں لے جا سکتا، وہ پروٹیکٹ کرتا ہے اپنے بندوں کو۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنے بندوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اور تقاضا کیا کرتا ہے کہ مجھ سے پناہ طلب کیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار حکم ہے، فاستعذ باللہ، فاستعذ باللہ، کیا نا؟ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری تقاضا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنا، پھر اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ کرنا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اور اللہ سے ڈرنا، یہ بھی اس کا تقاضا ہے۔ اصل ڈر کس کا ہوتا ہے؟ آقا کا ہوتا ہے۔ Do you damn care for anyone else؟ لیکن
جس کو آپ اپنا آقا سمجھتے ہیں، دل میں اصل ڈر بھی اسی کا ہوتا ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، باقی پامیں سارے ناراض ہو جائیں، اور اگر وہ ناراض ہو گیا تو سب کچھ گیا۔ تو اللہ سے ڈرنا، اللہ سے مانگنا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور اس کی ناراضگی سے بچنا، پھر اس سے بخشش طلب کرنا، اس کے لیے کام کرنا، اس کے ساتھ وفادار ہونا، اس پر ٹرسٹ کرنا، اسی سے ڈرنا، اور آخر میں اسی کی پناہ طلب کرنا۔ دیکھیے قرآن مجید کا اختتام کہاں ہو رہا ہے، قل اعوذ برب الفلق، لفظ رب پھر آ گیا، اور قل اعوذ برب الناس، کہو کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، اس کی پروٹیکشن میں آتا ہوں، اور میں لوگوں کے رب کی پروٹیکشن میں آتا ہوں۔ پناہ کا ترجمہ آپ اسائلم کرتے ہیں تو بڑا دور چلا جاتا ہے، آپ پروٹیکشن ترجمہ کریں تو بات سمجھ مزہ آ جائے گا کہ آپ کو پریشانی ہو، آپ اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن طلب کر لیں، اور اگر یقین ہوگا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور پاورفل ہے، وہ میرا آقا ہے، تو آپ کا سارا ڈر خوف ختم ہو جائے گا امیڈیٹلی کہ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں ہے۔ آج زمانہ کیا ہے کہ آپ کے بچہ جو ہے وہ ساتھ والی گلی میں بھی دکان پر جائے تو خطرہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی پھڑ کے نہ لے جائے، کوئی ہنگامہ نہ ہو جائے۔ آپ سمپلی اسے اللہ کے حوالے کر دیں کہ اللہ میں اسے تیری پروٹیکشن میں دیتا ہوں، ایک دم آپ کو سکون ہو جائے گا، آپ پاؤں پھیلا کر سو سکتے ہیں، اللہ پروٹیکٹ کر رہا ہے، اب میرے بچے کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا، یہ بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کا تقاضا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ پنجابی میں اگر کسی آدمی کو کہنا ہو کہ ٹھیک ہو جا، تو اس کا با محاورہ کیا ترجمہ ہے، بندہ بن جا۔ تو یعنی اس محاورے کے اندر شامل ہے کہ اگر انسان اللہ کا بندہ ہے تو ٹھیک ہے، اور باقی جتنے مرضی اچھے کام کر رہا ہو، لیکن اگر اللہ کا بندہ نہیں ہے تو ٹھیک نہیں ہے۔ تو آؤ ہم سب اللہ کے بندے بن جائیں، ٹھیک ہے نا، بندے بن جائیے یعنی ٹھیک ہو جائیے، اور بندے ہیں تو ٹھیک ہیں۔ اور اب ذرا پھر پڑھیں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے وہ دو اشعار، اور فیل کریں کہ کچھ خوشبو آئی کہ نہیں ایمان باللہ کی، کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، نفی اسباد دا پانی دے کے واہ پھلدار بنائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا تے جان پھلن رہا آئی ہو، جیوے شالا مرشد باہو جسے بوٹی لائی ہو۔ صوت القرآن يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى يهدي